بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی شانہ نے دنیا میں جتنے لذائذ رکھے ہیں اور جتنا حسن و جمال رکھا ہے وہ سب صرف نمونے کے طور پر رکھا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر بندوں کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ زبان کا چٹخارا کیسا ہوتا ہے اور آنکھوں کی لذت کیسی ہوتی ہے، معلوم ہی نہ ہوتا تو پھر جنت کے وعدوں کی طرف التفات نہ کرتے، کوئی توجہ ہی نہ ہوتی۔ اس لیے اللہ رب العزت نے دنیا میں بطور نمونہ کے رکھا ہے۔ جب ہم کچھ کھاتے ہیں تو ایک ایک چیز عجیب شکل کی، عجیب لذتوں کی اللہ نے عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی شانہ نے بسا اوقات شکلیں بھی ایک رکھی ہیں، لذتیں الگ الگ کر دی۔ ایک ہی پھل ہے، اس کی مختلف قسمیں ہیں، ہر ایک کی لذت الگ ہے، سائز الگ ہے، کلر الگ ہے۔ اور سائنسی طور پر تو اہل سائنس کہتے ہیں کہ بارش سے دانے کو نمو ملتا ہے، اس کی نشو و نما ہوتی ہے، ہوائیں اس کو تقویت پہنچاتی ہیں، موسم اس کو تقویت پہنچاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے بہت سے غیبی نظام اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ پھر جب پکنے کا وقت ہوتا ہے تو سورج کی گرمی اسے پکاتی ہے، کیونکہ ہر چیز پہلے پانی اور دودھ کی شکل میں ہی ہوتا ہے۔ اس کو پکا کر دانہ بنانا، پھل بنانا، کتنا پکانا، کیسے پکانا، یہ سب کام اللہ تعالیٰ نے سورج کے ذمہ رکھا ہے۔ پھر اس کے اندر چاند کی شعاعیں وہ کلر بھرتی ہیں، ستاروں کی شعاعیں اس میں لذت پیدا کرتی ہیں۔ ایک پورا کائناتی نظام مکمل ہوتا ہے تو پھر یہ پھل ہمارے سامنے ہوتا ہے۔ پھر کھاؤ تو ہر ایک کی لذت الگ ہے، کسی کو یہ پسند ہے، کسی کو یہ پسند ہے، کسی کو سب پسند ہے، کیونکہ ہر ایک کا ٹیسٹ الگ ہے۔ پھر ان کو دیکھتے ہیں تو آنکھیں بھی ٹھنڈی ہوتی ہیں۔ درختوں پر، کھیتیوں پر جب پھل کی ابتدا ہوتی ہے وہ منظر الگ ہوتا ہے، پھر پھل جوان ہوتا ہے وہ منظر الگ ہوتا ہے، مالی کو خوش کر دیتا ہے، باغبان کو، کاشتکار کو۔ پھر وہ پک جاتا ہے تو وہ منظر الگ ہوتا ہے، اس کو توڑنے، جمع کرنے، فروخت کرنے کی لذت الگ ہوتی ہے، کھانے کی لذت الگ ہوتی ہے۔ تو آدمی کا قلب لذت کام و دہن اور لذت شرمگاہ اور لذت نگاہ اسی کے پیچھے کھپتا ہے، مرتا ہے، زندگی اسی کے پیچھے گزرتی رہتی ہے۔ یہ سب اللہ نے انسان میں رکھی ہیں، اور جنت میں اس سے کہیں زیادہ بڑی قوت کے ساتھ مومن کے اندر موجود ہو۔ یہ سب طلبیں، شرمگاہ کے تقاضے، پیٹ کے تقاضے اور آنکھ کے تقاضے، اور اسی اعتبار سے ان کی تکمیل کا سامان بھی اللہ نے وہاں رکھا ہوا ہے۔ پھر یہاں یہ لذتیں آدمی کے اندر بھی محدود ہیں، خود ہی بیزار بھی ہو جاتا ہے۔
پھر کچھ وقفے کے بعد چاہت ہوتی ہے، ورنہ خود کو ہی نفرت بھی ہو جاتی ہے، تنگی بھی ہو جاتی ہے، کیونکہ لمیٹڈ خواہش ہے، خواہش بھی محدود ہے۔ اس لیے دنیا کے اندر لذتیں بھی محدود رکھی گئی۔ پھر جب اس کا شوق پیدا ہوگا، کھا کر، برت کر، دیکھ کر، نکاح کر کے، تو جنت کے لیے فکر کرے گا کہ یہ نعمتیں ہمیشہ کی زندگی میں بھی مجھے ملے۔ یہاں تو چھوٹی موٹی سیمپل میں یہ لذتیں ہیں، یہ موج مستی ہے، وہاں کیا حال ہوگا؟ تو اس لیے اس کی تمنا پیدا ہوگی، امنگ پیدا ہوگی، خواہش پیدا ہوگی۔ جب ان لذتوں کی خواہش اس کے اندر پیدا ہوگی، وہاں کی، آخرت کی، دنیا کی دیکھ کر، دنیا کی چکھ کر، تو وہ دیکھے گا کہ وہ ملتی کیسے ہیں، تو اسے پتہ چلے گا کہ وہ تقویٰ کی برکت سے ملتی۔ تو تقویٰ کی برکت سے ملتی ہیں تو تقویٰ میں لگ جائے گا کہ بھائی وہ چاہیے، یہ تو ہیں مگر چاہت ہی پوری ہونے نہیں دیتی۔ اب کسی کو میسر بھی ہو تو زندگی ساتھ نہیں دیتی، صحت ساتھ نہیں دیتی۔ اب ایک آدمی رکھ کے بھی کھا نہیں سکتا، ڈاکٹر صاحب نے منع کر دیا ہے۔ اب ایک آدمی کھا تو سکتا ہے مگر بوڑھا ہو گیا ہے، ہاضمہ برداشت نہیں کرتا۔ اور ایک آدمی سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے مگر سب زندگی مکمل ہو رہی ہے، پوری ہو رہی ہے، اب کیا کرے گا؟ تو زیادہ جی نہیں لگانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے موانع بھی رکھ دی۔ موانع یہی ہے کہ ان کی ہوس تو ہے مگر لمیٹڈ ہے، اور موانع یہ ہے کہ اگر ہوس خوب بھی ہو تو قدرت اس پر محدود ہے، جتنا چاہے اتنا ملتا ہی نہیں، تو وہ کہاں سے آدمی پوری کرے ہوس؟ تو قدرت محدود ہے۔ تیسرا مانع یہ ہے کہ میسر بھی ہے، قوت بھی ہے، تو زندگی محدود ہے۔ یہ اللہ نے موانع رکھے کہ کہیں اسی میں نہ الجھ جائے، اس لیے رکاوٹیں بھی لگا کے رکھی۔ بس اس کو دیکھ کے اس سے وہاں کا شوق کرو، اور جب تک دنیا میں ہیں تو اس سے مستی کرو، فائدہ اٹھاؤ حلال طریقے سے۔ قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعباده والطیبات من الرزق قل ہی للذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا۔ یہ بھی اللہ نے دنیا میں بھی اصلاً ایمان والوں کے لیے بنائی ہے، نافرمانوں کے لیے کوئی انعام نہیں رکھتا ہے، فرما برداروں کے لیے ہیں یہ سب نعمتیں، لیکن نافرمان ان کے بہانے فائدہ اٹھا لیتے ہیں، کھا لیتے ہیں، ان کو بھی مل جاتا ہے، تفریق نہیں کی جاتی۔ کوئی کریم آدمی ہو، اگر دوست کھا رہے ہوں دشمن آئے تو منع تھوڑا ہی کرتا ہے، کوئی بد اخلاق ہوگا تو کرے گا، لیکن شریف آدمی نہیں کرے گا۔ شریف آدمی کہے گا ارے آؤ بھائی بیٹھو کھا لو، سوچے گا کہ کیا گیا، کھانے کی چیز ہے، دوست کھا رہے ہیں دشمن بھی کھا لے تو کیا ہے، چلو۔ تو اللہ تعالیٰ تو کریموں کا کریم ہے، وہ دنیا والوں کو کیوں منع کرے گا کہ بھائی میرے ایمان والوں کے دسترخوان پہ سے تم لوگ نہیں لے سکتے؟ ان لوگوں سے تو اللہ نے فرمایا تم یہی لے لو، اس لیے کہ تم وہاں کی تیاری ہی نہیں کر رہے ہو، تم وہاں کے لیے اپنے کو اہل بنا ہی نہیں رہے ہو، تو تم یہی لے لو جو ایمان والوں کو میں نے دنیا نے سیمپل دیا ہے، یہ سیمپل ہی کو تم سب سمجھ لو سب کچھ۔ تو ان کو تو اور بھی چھوٹ دے دی، اس حلال و حرام بھی نہیں رکھا ان کے واسطے، لیکن ہمارے لیے حلال و حرام رکھا۔ تو یہ سب نعمتیں ہیں، یہ دل میں انسان کے ہیں، اللہ نے رکھی ہیں، اس کی چاہت، اس کی محبت، لیکن
حدود و قیود کا پابند کر کے آزما رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ تو دنیا کی تمام نعمتوں کے یہ دو فائدے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس کے ذریعے نعمائے آخرت کا ذوق پیدا کیا جائے، بندوں کے اندر چاہت پیدا کی جائے۔ پھر اس چاہت کا جب کسی بھی آدمی میں کسی چیز کی چاہت پیدا ہوتی ہے تو وہ اس کو پانے کے اسباب ڈھونڈتا ہے، تو وہ اسباب ڈھونڈے گا، اور بتا دیا کہ اسباب تقوی اللہ ہے۔ متقی بن جاؤ، سب مل جائیں گی وہاں کی نعمتیں، سب تمہارے نام الاٹ کر دیں گے، سب، کوئی چیز نہیں چھوٹے گی، بلکہ یہاں جو نہیں ہے وہ بھی نعمتیں وہاں ملیں گی۔ یہاں تو سب دکھانے کے لیے ہے کہ بھائی دیکھو مزے اس کو کہتے ہیں، مگر یہ مزے کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ ایک جگہ ہے وہاں ملے گا سب موقع، یہاں نہیں ہے، یہ دکھانے کے لیے ہے سب۔ اب بے ایمان اسی میں الجھ گیا، خدا نخواستہ مسلمان بھی اسی میں الجھ جائے تو پھر کیا فائدہ ہوا؟ تم تو ایمان والے ہو، تم کیسے اس میں الجھو گے؟ تمہیں پتہ ہے کہ صرف دکھاوے کے ہیں، یہ اس میں الجھنا نہیں ہے۔ ہاں، اس کے جائز حصے سے فائدہ اٹھا لو بس۔ برسر قعر دریا تختہ بندم کر دئی، باز میر گوئی گے دامن تر نشد ہوشیار۔ دریا میں تختے پہ بند کے پھینک دیا ہے، اور حکم یہ مل رہا ہے کہ کپڑے بھیگنے نہ پائیں، اس کا خیال رکھو۔ تو اس میں ہمیں یہ حکم ہے کہ کپڑے بچا کے لے جانا ہے، یہ دنیا میں ملوث ہونے نہیں دینا ہے۔ دنیا کیا ہے؟ دنیا کھانے پینے پہننے اوڑھنے کا نام نہیں ہے، دنیا کمانے کا نام نہیں ہے، اس کو دنیا نہیں کہتی۔ دنیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو فراموش کر دینے کو، اس کے احکامات کو فراموش کر دینے کو۔ تو اس کو دنیا کسی نے بھی نہیں کہا۔ چیست دنیا از خدا غافل بدن، مولانا روم فرماتے ہیں چیست دنیا از خدا غافل بدن، دنیا کیا ہے؟ خدا سے غافل ہونے کا نام ہے۔ اور یہ کھانا پینا پہننا اوڑھنا بیوی بچے یہ دنیا نہیں ہے، اس کا نام دنیا نہیں ہے، تو جنت میں بھی رہیں گے۔ تو یہ دنیا کہاں ہے؟ یہ دنیا نہیں ہے، خدا سے غافل ہونے کا نام دنیا ہے۔ اس لیے کون خدا سے غافل ہے؟ جس کو دنیا نے اتنا مشغول کر لیا کہ اللہ کا حق بھول گیا، دنیا نے اتنا مشغول کر لیا کہ تقوی کی خلاف ورزی میں مبتلا کر دیا، دنیا نے اتنا مشغول کر لیا کہ حقوق العباد اور حقوق اللہ میں کمی کوتاہی ہونے لگی، آخرت کی فکر ہی ختم ہو گئی، اسی کو سب کچھ سمجھ کے بیٹھ گیا۔ اما من طغى وآثر الحیات الدنیا، جس نے اللہ کی نافرمانی کی، بے تقوی زندگی گزاری اور دنیا کو آخرت پر ترجیح دی، اسی کی فکر آخرت کا نقصان ہو جائے پر دنیا کا نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے متقی لوگ کہتے ہیں کہ دنیا کا چاہے ساری دنیا لٹ جائے پر آخرت کا نقصان نہیں ہونا چاہیے، یہ متقی لوگ کہتے ہیں۔ ایسے دنیا دار کیا کہتا ہے کہ آخرت کا چاہے کچھ بھی ہو جائے پر یہ دنیا کا فائدہ ہو جانا چاہیے، یہ دنیا کی منفعت مل جانی چاہیے۔ اما من طغى وآثر الحیات الدنیا، جس نے بے تقوی زندگی گزاری اور دنیا کو آخرت سے مقدم رکھا، مطمح نظر میں، اپنے نظام میں، اپنی محنت میں، اپنی کوشش میں، اپنی فکر میں، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، ایسے ہی لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس لیے دنیا از خدا غافل بدن کا نام، اللہ سے غافل ہو جانے کا نام دنیا ہے۔ جو غافل نہیں ہے، کھاؤ پیو، کتنا نہیں دیا تھا اللہ تبارک و تعالی شانہ نے
حضرت عبد الرحمن بن عوف کو کتنا نہیں دیا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو. اور یہ دو ہی صحابہ نہیں ہیں، سینکڑوں صحابہ ہیں جنہیں اللہ نے دنیا بھی خوب دی تھی، لیکن وہ خدا سے غافل کبھی نہیں ہوئے، کبھی خدا تعالیٰ سے غافل نہیں. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخاری شریف میں ہے کہ روزے سے تھے، افطار کے وقت میں ان کی لیے جو افطار لا کے رکھا گیا تو خوشحالی کا زمانہ تھا، وہ دور مجاہدہ کا ختم ہو گیا تھا، تو کھانے پینے کی کئی چیزیں دسترخوان پر رکھی ہوئی تھی. تو اس کو دیکھا تو پھر ان کا ذہن عہد رسالت کی طرف چلا گیا، اکابر صحابہ کی زندگیوں کی طرف چلا گیا. تو وہ کہنے لگے کہ جو لوگ ہم سے اچھے تھے اور بڑے مرتبے والے تھے، ایک ایک کو نام لے کے یاد کیا کہ فلاں تو مجھ سے بڑے مرتبے والے تھے، اور فلاں تو مجھ سے زیادہ دیندار تھے، اور فلاں تو ایسے تھے، لیکن انہیں نہیں ملی یہ سب نعمتیں. کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تو آخرت میں دینے کا ارادہ کیا ہو اور ہمارے لیے تعجیل فرما دی ہو کہ یہیں دے دیں دنیا میں. پھر رونا آ گیا، اتنا رونا آیا کہ اٹھ کے چلے گئے، کچھ بھی نہیں کھایا. تو نعمت ہوتی ہے، آدمی کو احساس نہیں ہوتا اس کا. ایک رمضان میں ہم مسقط میں تھے، وہاں ایک پڑوسی ملک سے تعلق رکھنے والے بڑے اہل حق عالم دین تھے، حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے. وہ امام تھے ایک مسجد میں، تو افطار ان کے ساتھ ہی کر لیتے تھے، وہی نماز بھی ہو جاتی تھی ان کی بس. تو افطار میں ایک دن ایک نوجوان آئے اور جیسے اچھی سی بات کی، ہنستے بولتے مولانا سے بے تکلفی سے، جیسے جیسے افطار کا وقت ہونے لگا تو دعا کی طرف متوجہ ہوئے، تو انہوں نے بھی دعا شروع کر دی. بہت حسین خوبصورت نوجوان تھے. پھر رونے لگے، پھر روتے روتے ہچکیاں بن گئی اس کی. جتنے لوگ بیٹھے تھے سب کو رلا دیا. تو جیسے ہی اذان شروع ہوئی، وہاں سائرن نہیں بجتا، اذان شروع ہو جاتی. اذان جیسے شروع ہوئی تو ایک کھجور لے کر کھا کے پانی پی کے پھر مسجد میں چلا گیا. پھر مسجد میں سے رونے کی ہچکیوں کی آوازیں نیچے سے آنے لگی. کمرہ اوپر تھا، تو میں مولانا سے پوچھا کہ کیا قصہ ہے اس بچے کا. تو انہوں نے کہا کہ اب تو ٹائم نہیں، بعد میں کبھی بتاؤں گا. تو بڑا انتظار رہا. ایک دن ہم جلدی چلے گئے تو مولانا نے بتایا کہ یہ نو مسلم ہے، یہ پیشے سے نائی ہے، گجراتی نائی، حجامت کرنے والا. اس کی دکان تھی یہاں پر اور خوب کماتا تھا. اس کو رات میں اذان سنائی تھی تو یہ گھبرا کے اٹھا، کیونکہ وہ تو مسلم ملک تھا، اذانیں تو سب طرف ہوتی ہیں. تو وہ آدھی رات تھی، اذان کا وقت تو تھا نہیں، مگر اذان صاف سنائی دے رہی تھی اس کو. پھر سو گیا، پھر اذان سنائی دی. پھر اٹھا تو دیکھا ابھی تو 3 بج رہے ہیں، کہیں بھی اذان ہی ہو رہی ہے مگر مجھے سنائی دے رہی. پھر سویا تو پھر اذان سنائی دی. پھر اٹھا تو اب اس کے دل میں ایک روشنی تھی. اس کو خیال ہو رہا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی طرف بلا رہے ہیں، اسلام کی دعوت دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اس کو ٹھکرانا نہیں چاہیے، قبول کر لینا چاہیے. تو آ کے مسجد کی سیڑھیوں پہ بیٹھ گیا. جب فجر ہوئی تو وہی مولانا سے ملا اور ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا. ماشاءاللہ سے پھر اسلام پہ جم گئے. تب مجھے یاد آیا کہ میں 2-4 دن پہلے ہی بال بنانے کے لیے اس دکان میں گیا تھا، ابھی بھی تھی اس کی دکان، اور اس دکان میں انتظار گاہ میں ٹیبل پر پرچے رکھے ہوئے تھے. وہ سب مدارس کے ماہانہ میں جرائد وغیرہ ایسے رکھے ہوئے تھے. اس سے اندازہ ہوا کہ بھائی نائی جو ہے دین پسند آدمی ہے.
پھر دیکھا تو وہاں پر لکھا ہوا تھا کہ یہاں پر خلاف شرع بال نہیں بنائے جاتے، داڑھی مڈائی نہیں جاتی، یہ بھی لکھا ہوا تھا وہاں پر۔ تو پھر اور بڑی قدر ہوئی اس کی، تب پتہ چلا کہ یہ انہی کی دکان ہے، اور یہ ایسے بھی نہیں مل گئی۔ جیسے یہ مسلمان ہوئے تو ان کا چچا وہاں رہتا تھا، سب چھین لیا ان سے، اور کئی مرتبہ قتل کی حملے ہوئے۔ وہاں گلف میں گولڈ مارکیٹ اور الیکٹرانک مارکیٹ پر جس ہندو بنیے کا قبضہ ہے اس کا خیمجی رام داس نام ہے۔ کسی زمانے میں گیا تھا سلطان سعید بن تیمور کا سنار بن کر، اب اس وقت وہاں کی تمام مارکیٹوں پہ اسی کا قبضہ ہے۔ وہ جس کو قید شہریت مل جائے گی، وہ تو نہیں رہا، مطلب وہ کمپنی اس نام سے رہی۔ تو بہت سیٹ اپ ہیں، اس خاندان نے اپنے سیٹ اپ کا اور پیسے کا فائدہ اٹھا کے اس کو کسی طریقے سے مرتد بنانے کی کوشش کی، ہر ممکن کوشش کی، نہیں مولانا نے اس کو جماعت میں بھیج دیا اپنے ملک میں، وہاں سے اغوا کر لیا گیا وہ۔ لیکن چونکہ بڑے اکابر سے رابطہ کیا گیا اور ان کے بڑے اچھے رسوخ تھے، اس وقت کی حکومت بھی ایسی گئی گزری نہیں تھی، ان لوگوں نے اس کو فراہم کر لیا، دستیاب کر کے لے کے آئے، وہ واپس بھیج دیا۔ تو مولانا نے اس کو حج کے لیے بھیج دیا۔ تو اس کمپنی میں دبئی میں سیٹ اپ کر کے اس کے احرام اتار کر کے برہمنوں کے کپڑے پہنا کے ہاتھ میں لوٹیاں دے کے بمبئی کی فلائٹ میں بٹھا کے بھیجتے، گھر والوں کو اطلاع دے دی کہ جاؤ بمبئی سے لے لو، آ رہا ہے۔ وہ لوگ آ گئے، وہاں کے اثر رسوخ سب استعمال کر لیا۔ اب وہاں پر اترا اس حال میں تو مایوس تھا کہ اب تو پکڑے گئے گھر والے، تو چھوڑیں گے نہیں اب ہم کو لیا کر۔ تو جب باہر نکلے وہ سیکورٹی چیک سے باہر آ گئے، باہر آنے کے بعد ان کو کوئی بہت بڑا پجاری سمجھ کر کے ایک بڑے آفیسر نے کہا کہ میرے ساتھ آؤ، میں دوسرے راستے سے وی آئی پی کے راستے سے لے کر، تو وہ وی آئی پی کے راستے سے نکال دیا۔ وہ لوگ ادھر ہی انتظار کرتے رہے، سمجھے۔ تو اب وہ بیچارہ باہر تو آ گیا، اب کیا کرے، ان کے ہاتھ سے تو چھوٹ گیا۔ تو وہاں سے کسی طریقے سے بازار میں جا کر کے کپڑے وپڑے چینج کر کے مارکیٹ میں دکانوں میں مزدوری کر کے اپنی زندگی گزارتے۔ ایک سیٹھ صاحب کے پاس گئے، کپڑے کے تاجر تھے، دیندار آدمی تھے، وہاں انہوں نے سیل مین کے طور پہ رکھ لیا۔ تعارف وعارف کیا رکھنے کے واسطے انہوں نے سیدھی تفصیل بنا دی کہ مجھے رہنا نہیں ہے، کچھ کما کے پھر چلے جانا ہے، ہمارے ایک مرشد ہیں وہ ہماری رہنمائی کرتے ہیں، ان کے پاس چلے جانا ہے ہم ایسا۔ تو ان کو بھی اسی لائن کے آدمی تھے، ذوق شوق پیدا ہوا، تفصیل معلوم کی، ٹیلی فون نمبر لیا، مولانا سے تحقیق کی۔ انہوں نے کہا ہاں بھائی ہم بہت فکر مند ہیں، پریشان ہیں۔ تو انہوں نے کہا آپ فکر مت کریں، ہم پہنچا دیں۔ انہوں نے سب انتظام کر کے پھر مولانا کے پاس کو پہنچا دیا۔ وہاں ایک مندر ہے، مندر پر لے گئے، ہر قسم کے جادو سحر کرنے کی کوشش کی، کچھ نہیں ہوا۔ قتل کے دھمکیاں دی گئیں، اقدامات کیے گئے، ڈرایا گیا، متاثر نہیں ہوا۔ الحمدللہ مضبوطی کے ساتھ وہ قائم تھے۔ اب یہ جو روتے تھے اپنی بہنوں چھوٹے بھائیوں کے ایمان کے لیے روتے تھے کہ ان کو ایمان کیسے ملے، کیونکہ بہت پیار تھا۔ جب بھی جاتے تھے ہدایہ تحائف کھلونے سب بچوں کے لیے لے کے جاتے تھے، اور ان سے بڑا لگاؤ تھا اپنے بہنوں بھائیوں سے۔ ان کے ایمان کے لیے جب اس کو تصور میں آ جاتا کہ والدین بے ایمان ہیں،
بہن بھائی بے ایمان ہیں، گھرانہ بے ایمان، میں اکیلا نجات پا گیا، تو تڑپ تڑپ کے روتا تھا اللہ کے سامنے۔ اب پتہ نہیں کیا ہوا اس کے بعد، بہت پرانی بات ہو گئی ہے، تو ہوں گے بھی، کیونکہ عمر تو کچھ زیادہ تھی نہیں ان کی، بالکل نوجوان آدمی تھی۔ کیا حال میں ہیں، کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ استقامت ہی پر رکھے، اور اللہ کرے کہ اس کی وہ دعائیں، التجائیں، آہیں مقبول ہو گئی ہوں، اور خاندان کو بھی توفیق مل گئی ہو۔ اب تو بات پرانی ہو گئی اور کوئی رابطے کی بھی صورت نہیں، مگر میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو نعمت اللہ تعالیٰ نے بنا محنت، بنا قربانی کے ہم لوگوں کو دے رکھی ہے، ہم اس کی کیا قدر کرتے ہیں کہ بھئی ہم ایمان پر ثابت قدم رہیں، ہمارے بہن بھائی دیندار ہوں، ہمارے گھرانے میں اللہ کا دین ہو۔ اب اگر اس کے بہن بھائی بھی دیندار ہو گئے، ایمان لے آئے ہوں گے، اس کے گھر کے لوگ بھی ایمان لے آئے ہوں گے، تو آپ اس واقعے کو سامنے رکھ کے تصور کرو کہ کیسا متقی گھرانہ ہوگا، کیسا اللہ کو چاہنے والا اور نبی کو چاہنے والا گھرانہ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے، کہیں سے بھی اٹھا کے لائے گا متقیوں کو، اور کسی کو بھی متقی بنا دے گا۔ اور جن کو اللہ نے راہ دکھائی ہے، اگر وہ راہ نہیں چلتے تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کیا پرواہ ہے۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، جس کو چاہتا ہے رستہ دکھاتا ہے، جس کو چاہتا ہے کھینچ لیتا ہے۔ یہ کھینچے ہوئے بندے جسے اللہ ہی نے کھینچ لیا، لیکن ہمیں راہ دکھائی ہے، یہی عام سنت ہے، اللہ کی راہ دکھاتا ہے کہ دیکھو یہ رستہ ہے، اس پہ چلو۔ راہ بر تو بس دکھا دیتا ہے راہ، راہ چلنا راہ رو کا کام ہے۔ اس لیے ہمیں راہ پہ چلنا ہے، راہ بر راہ ہی دکھائے گا۔ اللہ نے راہ دکھا دی ہے ہمیں، یہ ایمان والے رستے پہ ڈال دیا، والدین کے ذریعے اور دین کے علم کے ذریعے اللہ نے ہمیں راہ دکھا دی۔ اب راہ چلنا راہ رو کا کام ہے، یعنی چلنے والے کا کام ہے کہ وہ چلے راستے پر، تجھ کو لے چلے گا راہ بر اٹھا کے دوش پر، یہ تیرا راہ رو خیال خام ہے۔ راہ بر خود اٹھا کے لے جا کے منزل پہ پہنچا دے گا، نہیں، چل کے خود ہی جانا ہے، خود ہی چل کے جانا ہے۔ اس لیے بھائی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر کرتے ہوئے، ان نعمتوں سے جائز حدود میں فائدہ اٹھاتے ہوئے، یہ نعمتیں جن نعمتوں کی یاد دہانی کے لیے بنائی گئی ہیں، ان نعمتوں کا فکر کرنا اور اس کی کوشش کرنا، اور جو ہے اس کا راستہ معلوم کرنا، اور اس کا راستہ طے ہے، اس کا راستہ تقوی اللہ ہے۔ تقوی والے راستے سے پہنچ جاتا ہے آدمی وہاں تک، یعنی اور تقوی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے دین پر مضبوطی سے جمنے کا نام ہے۔ اس لیے ہر کام میں اللہ کے دین کو ملحوظ رکھنا، چلنے میں، پھرنے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، گفتگو میں، ایک دوسرے کے ساتھ سلوک میں، حقوق ادا کرنے میں، خرید و فروخت میں، پہننے اوڑھنے میں، سب میں اللہ کے حدود اور اس کے قیود کی رعایت رکھنے کا نام تقوی اللہ ہے۔ یہ تقوی راستہ ہے آخرت کی نعمتوں کے حقدار بننے کا، وہ ابدی نعمتیں، اور اس سے کہیں زیادہ شاندار۔ یہ تو نمونہ ہے، نمونہ ایسے ہی ہوتا ہے، بس دیکھنے کے حد تک، چکھنے کے حد تک ہوتا ہے۔ اصل تو وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے جنت میں تیار کر رکھا ہے، اس کا خیال دھیان رکھیں۔ بہت سے طالب علم ہیں، ان کا پاجامہ ٹخنے سے نیچے ہوتا ہے، یعنی جان بوجھ کے بھی نہیں ہوتا ہوگا، لیکن لاپرواہی اتنی ہو گئی ہے کہ اسے بھی کوئی دین کی بات نہیں سمجھتی، یہ بھی دین کی بات ہے، ایسا نہیں سمجھتے۔ سمجھتے ہوتے تو ماشاءاللہ خیال کرتے اس کا، لیکن ہے ہی نہیں دھیان میں کہ یہ بھی کوئی دین کی بات ہے۔
بعض طالب علم ہیں جو جبہ پہنتے ہیں تو ریڈی میڈ ہوتا ہے، اسے خرید لیتے بازار سے کہیں سے، یا کوئی لا کے دے دیتے ہیں رشتہ دار باہر سے۔ تو اپنے سائز کا بناؤ، ٹخنے سے اونچا کرنے سے پہلے نہیں استعمال کرو اسے۔ جب وہ ٹخنے سے اونچا ہو اسے چھوٹا کراؤ، پھر اس کے بعد استعمال کرو۔ ٹخنا ڈھانکنا حرام ہے، اور بچپن میں یاد کرا دیا گیا ما اسفل من الازار من الکعبین، وہ جہنم میں ہے۔ اس لیے ٹخنے سے اونچا کپڑا رکھنا مردوں کے لیے واجب ہے، اس کی خلاف ورزی گناہ کبیرہ ہے، اس لیے اس کی طرف توجہ دینا چاہیے۔ بعض لوگ تعویل کرتے ہیں، اس میں تعویلات کچھ نہیں۔ علماء، محققین، شراح حدیث سب نے تعویلات کو دفع کر دیا ہے اور حکم کو برقرار رکھا ہے۔ اس لیے حکم برقرار ہے، تعویلات دفع ہیں، باطل ہیں تعویلات، اس لیے کوئی تعویل مت کرو۔ نمایاں طور پر ٹخنا نظر آتے رہنا چاہیے، چلنے میں، پھرنے میں، نماز میں، کھڑےنے میں، بیٹھنے میں۔ ہمارا ٹخنا بیٹھنے میں تو چھپ سکتا ہے لیکن قیام میں نہیں چھپ سکتا، اس لیے اتنا اونچا ہم کو رکھنا چاہیے۔ رکھ کر اس کا خیال سب لوگ رکھیں، یہ بڑے گناہ ہے۔ علماء فرماتے ہیں اگر یہ چھوٹی بات ہوتی تو حضرت عمر مرض الوفات میں، آخری دن ہے اور بالکل موت قریب میں ہے، ایک آنے والے کی طرف دیکھا تو توجہ کی، فرمایا لنگی اونچی کرو۔ تو اس حال میں رجوع اللہ رہتا ہے بندہ، توبہ استغفار میں رہتا ہے۔ پھر خود حضرت عمر پر ایک خاص عبدیت کی کیفیت طاری تھی، اس میں بھی ٹوکا کہ یہ اونچی کرو لنگی، تو معمولی بات نہیں ہے۔ ان لوگوں نے نبی سے اس کو غیر معمولی مسئلہ ہی سمجھا تھا، اس وجہ سے ان کا اہتمام اتنا زیادہ تھا۔ اس لیے اس کا خیال رکھو بھائی، بعض چیزیں ہم لوگ نظر انداز کرتے، دھیرے دھیرے ماحول میں اس کی اہمیت ختم ہو جاتی۔ تو اب اہمیت کو ختم مت کرو، دین کے ہم ہی لوگ محافظ ہیں۔ اگر مدرسے والے دین نہیں حفاظت کریں گے تو پھر کوئی نہیں ہے حفاظت کرنے والا، اس لیے دین کی حفاظت کرو۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا